السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ یہ واقعہ ایک ہرنی کا ہے۔ ایک ہرنی تھی جو اس کے دو چھوٹے بچے تھے جنہیں اس نے پہاڑ میں محفوظ کیا ہوا تھا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ چرنے میں اتنی مصروف تھی کہ اسے یاد نہ رہا کہ اس کے بچے بھوکے ہوں گے۔ پھر اسے جیسے ہی یاد آیا کہ میرے بچے بھوکے ہوں گے تو وہ بے تحاشا دوڑی پہاڑی کی طرف، اور راستے میں ایک یہودی نے جال بچھایا ہوا تھا۔ اب ہوتا یہ تھا اکثر کہ جو شکاری ہوتے تھے وہ جال بچھا کر ساتھ میں بیٹھے نہیں رہتے، وہ جال بچھا کر چلے جاتے تھے اور کچھ وقت کے بعد آ کر دیکھ لیا کرتے تھے کہ کوئی شکار اس میں پھنسا یا نہیں پھنسا۔ تو ایسے ہی یہودی نے جال بچھا کر وہ چلا گیا تھا کہ آؤں گا کچھ دیر کے بعد دیکھوں گا۔ اب جال بچھا ہوا تھا اور ہرنی کیونکہ اسے اپنے بچوں کی بھوک کی فکر تھی، اس لیے وہ دوڑتی ہوئی آ رہی تھی اور اس کی نظر نہیں پڑی اور وہ جال میں پھنس گئی۔ اب جال میں جیسے ہی پھنسی تو اس نے ہر چند کوشش کی کہ کیسے بھی اس جال سے میں نکل جاؤں، لیکن جال اتنا مضبوط تھا کہ وہ اس سے نکل نہ پائی۔ اب جب وہ ہر ایک کوشش کر کے ہار گئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ اسے اپنی قید سے زیادہ اپنے بچوں کی فکر تھی۔ اپنے بچوں کی بھوک اسے اس کے بچوں کی بھوک زیادہ ستا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوں فریاد کی، یا پاک پروردگار، یا غفور الرحیم، اے مولائے کائنات، مجھے اس قید سے رہائی عطا فرما، مجھے اس قید سے رہائی عطا فرما۔ میرے بچے بھوکے ہیں، اگر میں وہاں نہیں گئی تو میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ یا اللہ، یا پاک پروردگار، مجھے اس قید سے رہائی عطا فرما دے۔ اچھا صرف اتنی دیر کے لیے رہائی عطا فرما دے کہ میں ایک مرتبہ اپنے بچوں کو جا کر دودھ پلا ہوں۔ بس وہ اس طرح سے رو کر مناجات کر ہی رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس پہ کرم فرمایا کہ کیا دیکھتی ہے کہ سامنے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے آ رہے ہیں، جو رحمت ہیں پورے دو جہاں کے لیے، جو تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس وقت اس ہرنی کے لیے بھی انہیں رحمت بنا کر بھیج دیا۔ اب اس نے جب دیکھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور نظر آئے جو اسی طرف چل کر آ رہے تھے۔ اس نے وہیں سے آواز دی، بڑی دور ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے یہیں سے صدا دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے غم گساروں کے غم گسار، میری فریاد سنیے، یا رحمت للعالمین، میری فریاد سنیے، یا رحمت للعالمین، میری فریاد سنیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دور ہیں لیکن وہیں سے سماعت کر رہے ہیں۔ اس پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ سب رسولوں میں اعلیٰ ہے آقا کی شان، حق تعالی نے جن پر اتارا قرآن، کھول دی سامنے پتھروں نے زبان، اور دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی دور سے اس ہرنی کی آواز کو سن لیا، اور جیسے ہی سنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلدی اس کے قریب آئے، جلدی اس کے جال کے قریب آئے اور آ کر فرمایا، کیا چاہتی ہے؟ کیا ہوا؟ کس پریشانی نے تجھے پریشان کر دیا؟ کس وجہ سے تیری آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ بتا تو صحیح، کیا تکلیف ہے تجھے؟ وہ رونے لگی، وہ رو پڑی، رو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دو چھوٹے بچے ہیں اور وہ نزدیک کی پہاڑی میں انہیں ٹھہرا کر آئی ہوں، اور وہ بھوکے ہوں گے، ان کا دودھ پلانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اگر میں وہاں نہیں پہنچی اور میں نے انہیں دودھ نہیں پلایا تو میرے دونوں بچے بھی بھوک سے مر جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس میں اتنا چاہتی ہوں، مجھ پر اتنا کرم کر دیجئے کہ مجھے یہ اس جال سے رہا کر دیجئے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں بچوں کو دودھ پلا کر واپس پلٹ کر آ جاؤں گی، آپ مجھے اس جال کے مالک کو سونپ دیجئے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بات سنی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو اس جال سے رہا کر دیا۔ اب جیسے ہی جال سے رہا کیا، ہرنی نے کہا، یا رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آتی ہوں، یہ کہہ کر وہ دوڑی پہاڑی کی طرف۔ اب جیسے ہی وہ پہاڑی کی طرف دوڑی، ویسے ہی ادھر سے وہ یہودی تھا جس نے جال بچھایا تھا، وہ بھی آیا، اور اس نے جیسے ہی دیکھ لیا دور سے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرنی کو آزاد کیا ہے، تو وہ دوڑتا ہوا آیا، لیکن جب تک وہ دوڑ کر آیا تب تک ہرنی جا چکی تھی۔ وہ آیا اور تیز لہجے میں غرضدار آواز سے غصے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے، کہ میں نے صبح سے جال بچھا کر رکھا تھا اور ایک شکار مشکل سے آیا اور تم نے اسے بھی رہا کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ غصہ مت کر، کہ وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے، وہ کچھ دیر کے بعد پلٹ کر واپس آ جائے گی۔ وہ اس کے بچے بھوکے تھے تو انہیں دودھ پلانے گئی۔ اب جیسے ہی یہ بات یہودی نے سنی تو وہ ٹھٹے مار کر ہنسنے لگا اور بولا کہ محمد ایسا بھی کہیں ہوتا ہے کیا، کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ جانور ہے اور وہ تم سے بات کر رہی ہے، یہی بات سمجھ سے باہر ہے، اور دوسری بات یہ کہ چلو اگر یہ بات کچھ وقت کے لیے مان بھی لی جائے کہ جانور نے آپ سے بات کی، تو یہ کب ہوتا ہے کہ کوئی ہرنی، کوئی جانور اپنی جان دینے کے لیے پلٹ کر واپس آئے گی؟ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ میں تو یہی ہوں نا، اگر وہ ہرنی پلٹ کر نہ آئے تو تم مجھے اپنے ساتھ لے چلنا، میں تیرا قیدی بن کر، میں تیرا غلام بن کر تیرے ساتھ چلوں گا۔ اب یہودی نے جب یہ بات سنی تو وہ بڑا خوش ہو گیا، کیونکہ جو یہودیوں کی قوم تھی وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت نفرت کیا کرتی تھی، پہلے ہی وہ بہت زیادہ نفرت کرتے تھے، تو اس نے سوچا کہ اگر ایک ہرنی کے بدلے میں انہیں میں غلام بنا لیتا ہوں تو یہ سودا گھاٹے کا تو بالکل نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کتنی دیر میں وہ پلٹ کر آ جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کچھ دیر میں وہ آ جائے گی۔ اب یہ یہودی بڑا خوش ہو گیا کہ اب میں انہیں لے کر جاؤں گا اپنی بستی میں، غلام بنا کر لے کر جاؤں گا، اور معاذ اللہ وہ بہت زیادہ کچھ سوچنے لگا کہ میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا۔ اب کافی دیر ہو گئی، اب اس پہاڑی کی طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ یہودی بڑا خوش ہو کر دیکھ رہا ہے اور بار بار تانا دے رہا ہے کہ دیکھو تم نے اس ہرنی پر بھروسہ کر لیا اور تم نے اس طرح سے ہوگی کہ جانور کے لیے اپنے آپ کو ضامن ٹھہرا دیا، کہیں جانور بھی پلٹ کر آتے ہوں گے، ارے جانور تو جانور ہوتے ہیں، کوئی انسان بھی ہوتا تو وہ کہیں آتا ہوگا جو آپ کے لیے وہ اپنی جان کیوں قربان کرے گی؟ کوئی انسان بھی ہوتا تو وہ اپنی جان قربان نہ کرتا۔ بس وہ اسی طرح سے تانا اور طنز کر رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ دور سے گرد اڑتی ہوئی نظر آئی، دھول اڑتی ہوئی نظر آئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دھول کو اڑتا ہوا دیکھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ یہودی نے دیکھا، کہا کیا ہوا؟ کہا اسی طرف دیکھو۔ اب جب دھول صاف ہوئی تو کیا دیکھتا ہے وہ یہودی، وہ ہرنی جو جال میں پھنسی تھی وہ ایک دم بے تحاشا دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، جیسے قیدی قید سے چھوٹ کر بھاگتا ہے نا، اس طرح سے وہ جال کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہی تھی، اس سے زیادہ رفتار سے وہ جال کی طرف دوڑتی ہوئی آ رہی تھی۔ یہودی دیکھ کر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ ہرنی دوڑتی ہوئی آئی اور آتے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک پر اپنا سر رکھ کر رگڑنے لگی اور اپنی زبان میں بولنے لگی، بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیجئے کہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا، جب میں انہیں ان سے کہا کہ میں آج کے بعد تمہارے پاس نہیں آؤں گی تو وہ مجھے آنے نہیں دے رہے تھے۔ میں نے ان سے بتایا کہ میں ایک جال میں پھنس گئی تھی تو وہ مجھے آنے نہیں دے رہے تھے کہ آپ وہاں واپس مت جائیے ورنہ ہمارا کیا ہوگا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آخر میں جب ان سے یہ کہا کہ میں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ میں ابھی اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آ رہی ہوں اور میرے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ضامن بن کر کھڑے ہیں، اگر میں وہاں نہیں گئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، تو جیسے ہی میں نے اتنا کہا میرے بچوں نے کہا کہ اب تو آپ جلدی جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی ذات کی تکلیف ہو۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد میں یہاں حاضر ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے کہا کہ یہ لو تمہاری امانت۔
اب یہودی یہ پورا ماجرا دیکھ رہا تھا، اسے ہرنی کی بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن عقل تو وہ بھی رکھتا تھا۔ اسے یہ تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ جانور ہے، اور یہ قید، یہ جانتا ہے یہ جانور کہ میں اب اسے قید کر کے لے جاؤں گا، یا تو بازار میں بیچ دوں گا یا اسے کاٹ کر کھاؤں گا، لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے پر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اب یہودی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرنی کو لیا اور اس کی طرف بڑھایا اور کہا یہ لے تیری امانت۔ اب یہودی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے ہاتھ جوڑے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے، آپ سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے، کیونکہ یہ جانور ہو کے آپ کو پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، تو میں اگر انسان ہو کر بھی نہ پہچانوں، میں انسان ہو کر بھی کلمہ حق کی گواہی نہ دوں، تو میں تو پھر اس جانور سے بھی گیا گزرا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس ہرنی کو گواہ بنا کے میں آپ کی غلامی میں آتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا اور اس ہرنی کو بھی رہا کر دیا، اور اس کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اس ہرنی کو رہا کرتا ہوں اور آپ مجھے اپنی غلامی میں لے لیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی واقعے کے بعد یہ جو آخری کا منظر تھا، یہ جو آخر میں منظر ہوا، اس کے لیے شاعر یوں لکھتا ہے کہ جھک گئے سر ہرنی و کافر کے دونوں ساتھ ساتھ، مطلب دونوں کے سر ساتھ ساتھ میں جھک گئے۔ شاعر کہتا ہے جھک گئے سر ہرنی و کافر کے دونوں ساتھ ساتھ، مصطفیٰ نے ان کے سر پر رکھ دیا رحمت کا ہاتھ۔ جھک گئے سر ہرنی و کافر کے دونوں ساتھ ساتھ، مصطفیٰ نے ان کے سر پر رکھ دیا رحمت کا ہاتھ۔ پھر بشارت اس کو اور اس کو ملی سرکار سے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بشارت دی اور اس کو بھی بشارت دی کہ پھر بشارت اس کو اور اس کو ملی سرکار سے، جال سے آزاد تو اور تو عذاب نار سے۔ مطلب ہرنی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا تو نا جال سے آزاد ہو گئی، اور اس یہودی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور تو عذاب نار سے آزاد ہو گیا، مطلب تو جہنم کے عذاب سے آزاد ہو گیا۔ پھر سے شعر سماعت فرمائیے۔ جھک گئے سر ہرنی و کافر کے دونوں ساتھ ساتھ، مصطفیٰ نے ان کے سر پر رکھ دیا رحمت کا ہاتھ۔ پھر بشارت اس کو اور اس کو ملی سرکار سے، جال سے آزاد تو اور تو عذاب نار سے۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ شفا شریف میں لکھا ہوا ہے، جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 76 ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ یہ واقعات ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ اپنے بچوں کو یہ واقعات سنائیں، تاکہ اس سے عشق رسول ان کے دلوں میں پیدا ہو، اور اسی یہ ہماری کوشش ہے۔ اور اگر آپ اس کے اندر ثواب جاریہ میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اس واقعے کو شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے کہنے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر